ہم اور آپ ایسی مبارک رات سے بہرمند ہونا اور اس کی سعادت پانا چاہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس پر خاص کرم فرمائے اسی کو اس رات کی برکتیں نصیب ہوتی ہے. اسے ہم اور آپ لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، یعنی شب برات کے نام سے اس مبارک رات کو جانتے اور پہچانتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت میں اگر گنجائش رہی تو آج یہ پیغام دینے کی سعادت حاصل کی جائے گی اس جشن شفیق ملت اور سنی اجتماع کے اندر کہ ہم شب برات سے پہلے کیا کریں اور شب برات کے اندر کیا کریں. اس لیے کہ شب برات میں اسی کی مغفرت ہوتی ہے جو اس سے پہلے کے اعمال کرتا ہے. اگر وہ شب برات کے پہلے کے اعمال نہ کرے تو شب برات میں وہ مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے تو یقیناً پاک ہے، اسے کوئی ضرورت کسی کی نہیں. وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے. جب کوئی نہ تھا تب وہ اپنی شان کے ساتھ خدا تھا. جب کوئی نہ رہے گا تو بھی وہ اپنی شان کے ساتھ خدا رہے گا. اسے نہ کسی کی ضرورت تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. اسے کائنات کا نظام چلانے کے لیے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، اسے کسی کو ہدایت دینے کے لیے نہ کسی مصلح کی ضرورت ہے، نہ کسی مقرر کی ضرورت ہے، نہ کسی خطیب کی ضرورت ہے. اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا سجدے میں گر جائے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ساری دنیا اللہ نہ کرے، شرک اور کفر میں ڈوب جائے تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا مومن ہو جائے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہر آن اس کی نئی شان ہے، اس کی مثال نہیں، اس کی مثل نہیں. پھر بھی وہ کریم قرآن مقدس کے اندر کہیں فرماتا ہے توبو اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کہیں کہتا ہے ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. کہیں پر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کہیں کہتا ہے کہاں جاتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو. جب اللہ کو نہ ہماری ضرورت ہے نہ عبادتوں کی ضرورت ہے تو کبھی شب معراج دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا، کبھی شب برات دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا، کبھی شب قدر دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا. بلکہ شب معراج، شب برات اور شب قدر کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر لوگ معافی نہیں بھی مانگے تو بھی اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب برات وہ رات ہے کہ اللہ اکبر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ایسوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا تھا، جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا. اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو بھی اس رات بخش دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اسے وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ہمیں یہ کیوں کہتا ہے پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف؟ اسے تو ضرورت نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم پاپی ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم سیاہکار ہیں اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہوں اور ایک ہی بیٹا ماں کو سنبھال لے تو ماں کو 9 کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن وہ 9 جو غدار ہیں ان سے بھی ایسا ہی پیار کرتی ہے جیسا ایک وفادار سے پیار کرتی ہے. اسے وفاداری سے اور غداری
رسول اللہ ہے، جس نے پوری پوری رات عبادت کی ہے، اس کے وفادار بندوں میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، وہ اتنے وفادار ہے کہ اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پر چھری تک رکھ دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں ابراہیم آگ میں تک کود جاتے ہیں۔ وہ اتنے وفادار لوگ ہیں کہ ایوب کے جسم میں بظاہر کیڑے پڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب یوسف کو 20 سال تک کے قید میں رکھا جاتا ہے، پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب زکریا کو اس کی محبت میں آرے سے چیر دیا جاتا ہے، پھر بھی کوئی اللہ اکبر زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے دیکھ میں جناب عیسیٰ کو سولی پر لے جانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے کرم سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا۔ غرض کہ آپ دیکھیں جناب آدم اتنے وفادار ہیں کہ ایک خطہ اجتہادی پر 200 سال تک کی روتے اور آہیں بھرتے نظر آتے ہیں۔ جناب یونس اتنے وفادار ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نوح اتنے وفادار ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ اکبر سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اللہ کی غداری اور مخالفت میں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھنا تو گوارا کرتے ہیں، لیکن اس کو کشتی میں لے کر خدا کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو انبیاء کی وفاداری ہے۔ صدیق باوفا اتنا وفادار کہ اللہ کی محبت میں پورا مال لا کر پیش کر دیا۔ عمر کا حال یہ ہے، روتے روتے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ عثمان کا حال یہ ہے کہ پوری دولت خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا مال داؤ پر لگا دیا۔ خالد ابن ولید نے اپنی جان کو جنگوں میں یوں پیش کیا کہ انگلی کے پورے کے برابر بھی ان کے جسم پر کوئی نشان ایسا نہ تھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار اور تیروں کے زخموں کا نشان نہ ہو۔ حمزہ نے کلیجہ چبا دیا، بلال نے کوڑے کھائے، صہیب جو ہے اللہ اکبر مارے گئے، کپڑے پھاڑے گئے، خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، جناب سعید کو سولی پر لٹکایا گیا، اسی طریقے سے اویس قرنی کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنے وفادار ہیں۔ اس کے بعد وفاداروں کی ایک الگ فہرست مرتب ہوتی ہے۔ امام اعظم کو جیل میں رکھ کر کے زہر کھلایا گیا، اس کی محبت میں زہر پی لیا، لیکن اللہ اکبر منصور کی کھال کھینچی گئی اور سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن منصور نے کہا اگر یہ اسی میں راضی ہے تو منصور کو سولی کا کوئی کم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابو الحسن شاذلی کو وطن سے باہر نکالا گیا، امام بخاری کو شہر بدر کیا گیا، تڑپایا گیا۔ غوث الاعظم 36 سال تک کی بغداد کے ویرانوں میں درخت کی پتیاں کھا کر عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ غریب نواز 70 سال تک زمین کو پیٹ نہ لگائی، دن کو بھی عبادت کی، رات کو بھی عبادت کی۔ مخدوم اشرف نے تخت و تاج چھوڑا۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے دیکھیں ہر ولی، ہر بزرگ، ہر اللہ کا مقبول بندہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھ جیسے پاپیوں کو کہتا ہے ففروا الی اللہ، میری طرف آ۔ آپ جیسے مجرموں کو کہتا ہے میری طرف آ، اس لیے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے ماں کے اندر اپنی محبت کا ذرہ رکھا تو ماں فرما بردار اور وفادار دونوں کو سینے سے لگاتی ہے۔ اگر میں صرف فرما برداروں کو اپنے قریب بلاؤں گا تو لوگ تانا دیں گے ماں کی محبت خدا کی محبت سے آگے نکل گئی، تو میں مجرموں کو بھی بلاتا ہوں۔ اگر تم عام دنوں نہیں آتے تو شب برات میں آ جاؤ، پھر بھی نہیں آتے تو بغیر توبہ کے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ و غفار بھی ہوں، میں تمہاری توبہ کا محتاج نہیں،
توبہ کی توفیق دے کر کبھی معاف کرتا ہوں، بغیر کبھی بغیر توبہ کے معاف کرتا ہوں۔ ایسی راتیں ہی رکھی کہ نہیں آنے والا بھی مسجد میں آتا ہے، نہیں نہانے والا بھی نہاتا ہے، نہیں قرآن پڑھنے والا بھی قرآن اٹھاتا ہے۔ ذرا غور کریں، توفیق بھی وہی دیتا ہے، بلاتا بھی وہی ہے، معاف بھی وہی کرتا ہے۔ وہ توفیق نہ دے تو بڑے بڑے پارسا مسجد نہ جا سکے، اور وہ توفیق دے تو بڑے بڑے پاپی تہجد گزار بن جائیں۔ اگر وہ شرابیوں کو توفیق دے تو حسن بصری سے پہلے مسجد پہنچ جائے، اور اللہ اکبر وہ توفیق چھین لے تو پھر انسان پارسا سے بڑھ کر پارسا ہو تو اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو، وہ باتیں بناتا رہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ یہ بنو کلب کون تھے؟ یہ بنو کلب وہ لوگ تھے کہ ایک ایک آدمی کے پاس اتنی بکریاں تھی کہ 2 پہاڑ کی چوٹیوں کا جو دامن تھا وہ سب ایک ایک آدمی کی ریوڑ سے بھر جاتی تھی۔ اور بنو کلب جو ہے ایک قبیلہ تھا عرب کا، یعنی بکریوں میں وہ سب سے زیادہ مشہور تھا بکریاں پالنے میں۔ تو آقا نے کثرت بتانے کے لیے کہا کہ شب برات میں اللہ اپنے بندوں کو اتنی تعداد میں بخشتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ ارے ایک بکری کا بال گن نہیں سکتے تو ایک ریوڑ کی بکریوں کے بال کیسے گن سکتے ہیں؟ اور جب ایک ریوڑ کی بکریوں کے بال نہیں گن سکتے تو اللہ اکبر وہ بنو کلب کی بکریاں، اللہ اکبر یہ تو اللہ ہی جانے کسے کسے بخشتا ہے۔ بس میں اس رات کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آقا نے جہاں فرمایا کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے۔ تم نے جو جو پاپ کیے سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رات بخشے نہیں جاتے، اور جو وہ رات بخشا نہیں گیا پھر وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اس لیے آقا نے ان کی نشاندہی کر دی، آقا نے ان کی علامت بتا دی کہ اگر تم اس جرم میں مبتلا ہو تو اس سے باہر نکل آؤ تاکہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ پہلے نمبر پر جسے اللہ شب برات میں نہیں بخشتا جب تک وہ اس فعل سے توبہ نہ کر لے اور اس سے باہر نہ نکل آئے، اسے کہتے ہیں جادوگر، یعنی دوسروں پہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے بہت زیادہ گری ہوئی حرکتوں کا شکار ہے۔ کسی کی عزت دیکھا ہضم نہیں ہوئی، کسی کے پاس مال دیکھا ہضم نہ ہوا، کسی کے پاس خوبصورت عورت دیکھا ہضم نہ ہوا، کسی کے پاس زیادہ بیٹے دیکھے ہضم نہ ہوا۔ تو ایک انسان دوسرے انسان سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اور پھر جب اس کا قابو نہیں چلتا تو وہ پنڈتوں کے پاس جاتا ہے یا وہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آج دنیا میں جادوگر نہیں، جادوگر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف ایسا تعویذ یا گنڈا کرنا یا عمل کرنا کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اسی کا نام جادو ہے، چاہے وہ کسی انداز سے کیا جاتا ہو۔ ہائے وہ قوم نبی کے نام پہ مرنے کی بات کرتے ہو، میرے آقا نے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور تم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہو، اپنے مومن بھائیوں پہ جادو کرتے ہو، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہو، لوگوں کی کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ ملتا کیا ہے؟ بھلا کرو برا مت کرو، ورنہ شب قدر میں بھی بخشے نہیں جاؤ گے۔ دنیا سے جاؤ گے تو چہرے بدل دیے جائیں گے، قبر کے اندر صورتیں مسخ کر دی جائے گی۔ اس لیے شب برات آنے والی ہے، اس سے پہلے ایسی کوئی غلطی کی ہے کہ کسی پہ سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، تنہائی میں عرض کرو مولا مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ وہ کریم ہے۔ اگر تم نے معافی مانگ لی تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ میری بہنوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں، یاد رکھو سچی توبہ کرو اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کرنا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو شب برات میں بخشا نہیں جائے گا جو شراب پینے کا عادی ہو۔
شراب پینے کا جو عادی ہو وہ بخشا نہیں جائے. آج میری قوم کے جوان تھک گئے ہیں تو شراب پیتے ہیں, شادی میں ناچنا ہے تو شراب پیتے ہیں, خوشی کا موقع ہے تو شراب پیتے ہیں, غم کا موقع ہے تو شراب پیتے ہیں. شب برات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہے اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کرے. شرابی لوگ اکثر کہتے ہیں باپو کیا کریں, عادت پڑ گئی ہے, چھوڑ نہیں سکتے. میں آپ سے بس اتنا کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, ماں کا دودھ زیادہ لذیذ ہے یا شراب زیادہ لذیذ ہے؟ شراب اس ترقی یافتہ دور میں قیمتی سے قیمتی بنائی گئی, پھر بھی وہ کڑوی ہوتی ہے. آج تک میٹھی شراب نہ بنی, اس لیے کہ شراب بنتی کائے سے. شراب الگ الگ چیزوں سے بنتی, بہت مہنگی شراب پیور الکوہل سے بنتی. اگر اس میں انگور کا جوس نہ ہو, گنے کا جوس نہ ہو, گیہوں کا جوس نہ ہو تو وہ الکوہل سے بنتی ہے, اور الکوہل کڑوا ہی ہوتا ہے. کڑوے گھونٹ پی کر جہنم لے رہے,